اللہ کا اس کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول، قلب اور دل و دماغ کی تاثیرات کو بڑھا دینے والے وہ اعمال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ تھا، جماعت صحابہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سن رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعے میں جو ارشاد فرمایا، وہ پوری حدیث تو ممکن نہیں کہ ابھی اس کو احاطۂ بیان میں لایا جائے، اس کی چند چیزوں پر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا جو شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا۔ جیسے آج ہم شعبان کے آخری جمعے میں ہیں اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہمارا رمضان المبارک کا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کو زندگی کے ہر موڑ میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب رمضان آیا تو رمضان سے پہلے رمضان کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کو آداب سکھا رہے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، حیرت کی بات ہے جہاں یا ایھا الناس کا لفظ آتا ہے وہاں انسان مراد ہوتے ہیں، ایمان والے مراد اس میں ہوتے ہیں، لیکن مسلم اور غیر مسلم سارے اس میں شامل ہیں۔ سامنے جو بیٹھا ہوا طبقہ ہے وہ ایمان والوں کا ہے، صحابہ کا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تکلم ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہے۔ آپ جب خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، جماعت صحابہ کو خطاب نہیں کیا، ایمان والوں کو خطاب نہیں کیا، آپ نے ساری انسانیت کو گویا قیامت کی صبح تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو یہ خطاب کیا، اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مورخین محدثین جب اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے محدثین کی قبور پر کروڑہ رحمتیں فرمائے، انہوں نے اس حدیث کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ حدیث کی روایت بھی قائم رہے اور حدیث کی درایت بھی قائم رہے، روایت حدیث میں بھی فرق نہیں آیا اور درایت حدیث میں بھی فرق نہیں لایا، اور ایسے بیان فرمایا محدثین نے گویا وہ اس مجلس کے شریک ہیں۔ اور پھر روایتی حدیث سے مراد یہ ہے کہ میں اگر اس حدیث کو بیان کرتا ہوں، جب میں دور حدیث کا طالب علم تھا تو میرے استادوں نے جب یہ حدیث پڑھائی، ہمیں بخاری پڑھائی، مسلم پڑھائی، جتنی احادیث کی ہمیں اجازت دی، تو انہوں نے اپنی حدیث کی سند کو اس طرح بیان کیا کہ میرے ہی استاد ہیں، ان کے وہ استاد ہیں، ان کے وہ استاد ہیں، یہاں تک کہ
وہ سلسلہ تو ذہب پورا صحابہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب ایک حدیث کو بیان کرنے میں اتنا اہتمام، اس لیے وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیٹھ کر استاد سے اجازت نہ دی ہو، وہ ویسے ہی کہے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا، بھائی تو نے تو پڑھی نہیں، تیری تو سند ہی موجود نہیں ہے، بغیر سند کے تو کیسے گفتگو کر سکتا ہے۔ آج دیکھیں اداراتی دور ہے، کوئی آدمی اگر کسی بڑے ادارے میں جا کر کو گفتگو کرتا ہے، وہاں کی چیز کو گفتگو کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سند تو وہاں ہے ہی نہیں، آپ کا اس ادارے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں تو یوں پتہ چلا ہے آپ نے وہاں وقت نہیں گزارا، آپ وہاں ٹھہرے ہی نہیں ہیں، آپ کی وہاں اس ادارے کے ساتھ سند کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں آپ کے تعلیم و تعلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر آپ وہاں کی بات کیسے کرتے؟ اب وہاں پر بیٹھنے والے وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کو اختیار کیا، آپ کی صحبت کو قبول کیا، صحبت رسول اللہ میں بیٹھے، اور صحبت رسول اللہ میں ایسے بیٹھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی عمر میں انہوں نے احادیث کو یاد کرنا کیا شروع کیا، یاد نہیں ہوتی۔ آپ ذرا ہمت کر کے 2-4 لفظی احادیث کو یاد کریں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسا ویسا علم تو نہیں ہے کہ جو آدمی بیٹھے اور اٹھا کر پڑھنا شروع کر دے، یاد کرنا شروع کر دے۔ اس کا تعلق تو 2 چیزوں کے ساتھ، علوم اللہ اور علوم النبوت کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ ہے۔ ایک تو آدمی کے اندر تڑپ اور طلب موجود ہو، اور دوسرا اللہ اس کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم اور آپ اگر مسجد میں آئے ہیں تو یہ اس کی توفیق شامل ہے۔ یقین جانے پیسوں کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، تعلیم و تعلم کی بنیاد پر آپ یہاں نہیں آئے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اپنے گھروں سے نکالا اور اللہ اپنے گھر میں بٹھا دیا، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی توفیق ہے۔ توفیق نہ ہو، اس لیے تو ہم آخری جملہ یہ بولتے ہیں، ما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اور دین کا یہ علم، نبوت کا اور اللہ کا یہ علم ایسا ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اس کو ملتا ہے جو جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یا اللہ مجھے نصیب فرما، مجھے عطا فرما، میں کمزور ہوں مجھے عطا فرما، میں لینا چاہتا ہوں مجھے دے۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان سرگرداں، یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں آتا ہوں، بڑی عمر ہے، یاد نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ آ، تو کندھے پہ چادر تھی، کندھے پر آپ کے چادر تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو یوں بچھا، چادر کو بچھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب اس کو لپیٹ، اور انہوں نے لپیٹ کر یوں کر لیا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ دن تھا، آج کا دن ہے، جو کچھ کہتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ذہن سے اترتا ہی نہیں ہے، پھر قلب سے اترتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھا اور لے لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو علم ہے، علوم النبوہ، یہ ایسے علوم ہیں جب انسان ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، اپنی ایک نسبت بنا لیتا ہے، پھر انسان کی زندگی آگے سے آگے نکلنا شروع ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیں، میں نے غالباً شاید پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بخاری کی کتاب لکھی تو غسل فرماتے، 2 نفل پڑھتے، مراقب ہوتے، روضہ اقدس پہ مراقب ہوتے، اس حدیث کو نقل فرماتے، حدیث کو نقل فرمانے سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوتا بخاری اس حدیث کو لکھ دے، جب حکم ہوتا تو کہتے میں لکھ دیتا، جس کے بارے میں شک ہوتا یا نہ فرماتے تو میں نہ نقل کرتا۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا ہی نہیں میں کیا کروں، میرے پاس تو اسباب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بخاری جیسی کتاب لکھنے کے لیے کئی بر اعظموں کا مال چاہیے تھا، کئی بر اعظم اس میں متحرک ہوتے،
پوری کی پوری جماعتیں ادارے متحرک ہوتے، پھر جا کے بخاری لکھی جاتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قلب کی کیفیت یہ تھی، آپ کا تعلق مع اللہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراقب ہونے کی دیر ہے، حضور تشریف لے آتے۔ آپ تصور کریں، اور ہم اور آپ 50 سال ہو گئے ہیں، ہم اسی فکر میں ہیں کسی طرح اللہ کے رسول ایک دفعہ خواب میں آ جائیں۔ حقیقت تو بڑی بات ہے، اللہ کے رسول کسی طرح خواب میں تشریف لیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لیں۔ اور حضور نے فرمایا من زارنی، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں اللہ نے شیطان کو یہ طاقت نہیں دی، وہ میری صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ میری صورت، شیطان ہر آدمی کی صورت بنا کے رات کو آ سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے اس کو یہ طاقت نہیں دی کہ میری شباہت میری صورت میں آئے اور کسی آدمی کو گمراہ کرے۔ جس نے مجھے دیکھا فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، ماں سوا کسی انسان کے، پھر اس نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ امام بخاری یوں مراقب ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری اس حدیث کو لکھ لے۔ آپ دیکھیں آج بھی جو لوگ مکہ شریف میں جائیں، روز ذرا غسل کر کے دکھائیں۔ اب تو گرم ٹھنڈے پانی کے حالات ہیں، اس دور کے اندر ہر روز غسل کرنا، غسل کر کے پھر 2 رکعت پڑھنا، پھر مراقب ہونا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی، مورخین کہتے ہیں کہ 40 سال امام بخاری نے ایسے گزارے، آپ کے بخاری لکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوتی۔ کھانا کیا حیثیت رکھتا ہے بخاری کا؟ 40 سال کھانا کیا تھا؟ جو روٹی تھی، پانی زمزم کا تھا یا ویسے ہی تھا، اس میں ڈبویا کھا لیا، سالن کا بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ اتنی ہمت، اتنی استقامت کے ساتھ حدیث رسول اللہ میرے اور آپ تک پہنچی ہے۔ اگر آپ محدثین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ انگشت بداں رہ جائیں۔ آپ کا تاریخ پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، آپ ہر لمحہ پڑھیں، جیسے کہتے ہیں نا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانا، یقین جانے پورے جسم کا بال آپ کا یوں کھڑا ہو جائے۔ محدثین نے اتنی محنت کی کہ انسان اس چیز کو سوچتا ہے، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں، اس کا تصور نہیں ہے۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، ہم اور آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ کسی کو کہا جائے یار صرف ایک چھوٹا سا پمفلٹ شائع کر دو، کہتا ہے جی ٹائم ہی نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور وہ دور ایسا تھا، جن لوگوں نے تختیاں لکھی ہیں ان کو پتہ ہے تختی لکھنا کتنا مشکل ہے۔ بخاری رحمہ اللہ اس دور کے اندر، آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کو اٹھا کر دیکھیں، اتنی مرتب، اتنی خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی ہے، اتنی خوبصورت کتابت کے انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ اس دور کے اندر جب آدمی یہ لکھتا ہے تو پہلے وہ کہتا ہے کہ یار صحیح میری قلم کے ساتھ زیادہ نہ لگے، کہیں لفظ خراب نہ ہو جائے، اور پھر ایک صفحہ لکھتا ہے، پھر کہتا ہے میں انگلیوں کے ساتھ نیچے لکھ رہا ہوں، پھر نیچے والی لائنیں خراب نہ ہو جائیں۔ جن لوگوں نے تختیاں لکھی ہیں وہ اس کی مشقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرا یہ آدھا صفحہ لکھا گیا ہے، اب اس کو میں نے خشک بھی کرنا ہے۔ پھر خشک کرنے کے لیے ہم عمومی طور پر یوں کرتے تھے، اب جلدی سے لکھا، پھر خشک کریں، پھر گاچی ہوتی تھی، ہم گاچی اس صحیح کے اوپر پھینکتے تھے، اور پھر اس انداز میں پھینکتے تھے ہمارے الفاظ بھی ادھر ادھر نہ ہو، ماسٹروں نے مرمت کر دینی ہے۔ امام بخاری اس صحیح کے ساتھ، اس ضوابط کے ساتھ وہ لکھتے ہیں، اور پھر وہاں پر کوئی آپ ایسا نشان نہیں لگا سکتے ایک نقطہ اپنی طرف سے، بخاری کا بشر ہے، انسان ہے، ایک نقطہ ویسے ہی لگ جائے، نہیں لگا ایک نقطہ۔ تختی ضوابط کا دور ہے، ڈوبے لگا کر انہوں نے وہاں لکھا، لکھنے کے بعد ایک نقطہ، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک جزم، ایک شد، ایک مد کا اضافہ نہیں ہونے دیا۔ کتنی مشقت ہے۔ آپ صرف قرآن مجید کا اولئک علی ھدی من ربہم سے لے کر صم بکم تک ایک صفحہ لکھیں اور قلم دوات لے کر لکھیں، پھر آپ کو بخاری کی قدر آئے گی۔ آج ہی ذرا صرف ایک لائن لے کر لکھیں، ایک لائن لکھ کر دیکھیں، پھر محدثین کی قدر آئے گی۔ محدثین نے حدیث رسول اللہ میرے اور آپ تک پہنچائی ہے، کتنی مشقت ہوگی، کتنی تکالیف اور صعوبتوں سے گزرے ہوں گے۔ اور پھر روایت حدیث اور درایت حدیث، روایت حدیث سے مراد یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے لے کر رسول اللہ تک کہیں کوئی ایک شخص بھی بیچ میں ایسا نہیں ہے کوئی راوی کاذب نہ ہو،
ایسا نہ ہو۔ اور پھر آپ نے اسماء اور رجال کا ایک پورا ایک سسٹم اور نظام فراہم کیا، ہر راوی کے والد، والدہ، استاد، بہن، بھائی، پورا سلسلہ تو ذہب کے اندر کہیں ایک بال کے برابر سقم ہے، امام بخاری نے اس آدمی کو اٹھا کر ایک سیٹ پر کر دیا، ایک بال کے برابر پوری امانت اور دیانت اس زندگی کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی سے حدیث لینے کے لیے گئے، آپ حیران رہ جائیں گے، حدیث لینے کے لیے دیکھا وہ آدمی راستے میں کوئی چیز کھا رہا تھا، راستے میں شاید خمانی منہ میں ڈالی یا کوئی چیز ڈرائی فروٹ کو منہ میں ڈالا، کھا رہا تھا، وہیں سے واپس آ گئے۔ ایسے آدمی سے میں حدیث رسول اللہ نہیں لیتا جو چل کے کھا رہا ہے، حالانکہ اجازت کی ترتیب ہے، کسی آدمی نے انجیر منہ میں ڈالی، کھا کے چل رہا ہے، فرمایا نہیں، ادب کا تقاضا نہیں ہے، ادب کا تقاضا کیا ہے؟ اور پھر اس انداز میں حدیث لی، اس انداز میں، اس کو کہتے ہیں روایت حدیث۔ اور درایت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جائے محدثین پر، اس کا بھی اتنا اہتمام کیا، حدیث میں اس پوری درایت کو بھی اس انداز میں نقل کیا گویا پوری ویڈیو بنا کر بھیج دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک حدیث کو محدث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے، وہ صحابی پیچھے بیٹھے، وہ صحابی، ایک سواری تھی، سواری پر اللہ کے رسول آگے بیٹھے، وہ پیچھے بیٹھے، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیت کو بھی بیان کیا۔ اس کو کہتے ہیں درایت رسول اللہ، درایت حدیث، درایت حدیث کو بھی بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ہاتھ کو یوں پکڑا، محدث نے اس کو بھی بیان کیا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فلاں آدمی کے ہاتھ کو یوں پکڑا ہوا تھا، پھر اس انداز میں وہ حدیث آگے پوری چلی۔ گویا روایت حدیث کا بھی پورا اہتمام کیا اور درایت حدیث کا بھی پورا اہتمام کیا، اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے اور آپ تک پہنچی۔ اب دیکھیں شعبان المعظم کا آخر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرمانے میں پوری لمبی ایک حدیث ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے جو مخاطبین ہیں وہ جماعت صحابہ اور ایمان والے ہیں، حضور فرمایا یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو خطاب کیا۔ گویا رمضان المبارک کا تعلق صرف ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب ساری انسانیت کے ساتھ کیسے تعلق ہے؟ روزہ قرآن تو مسلمانوں کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا جملہ ارشاد فرما کر یہ فرما دیا، مسلمانوں، ایمان والوں، اس میں تم نے ساری انسانیت کا خیال کرنا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے، سارے انسانوں کے حالات تمہارے سامنے آئیں گے۔ جیسے ایک مہینہ روزہ ہوتا ہے، ذرا نگاہ دوڑانا، کہیں میری امت رسول اللہ کے 11 مہینے اسی طرح روزے میں تو نہیں رہتی تھی، تم صرف روزے رکھ کر نکل جاتے تھے۔ روزوں کے مقاصد کو بیان کیا کہ صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے فلاں قوم کا کہیں روزہ ہی تو نہیں تھا، فلاں علاقوں والوں کا کہیں روزہ ہی تو نہیں تھا، سارا سال، سالوں کے سال روزے پہ تو تھے بیچارے، ان کے گھروں کے اندر فاقے تو نہیں تھے، ان کے گھروں کے اندر پریشانیاں تو نہیں تھی۔ یا ایھا الناس کا لفظ لا کر ساری انسانیت کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری ایمان والوں کے بوجھ کندھوں پر ڈال دی۔ اکنامیکل معاشی نظام قائم کرنا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا، ہر انسان کے کھانے پینے کی بنیادی ضروریات کو فراہم کرنا، جماعت رسول اللہ کی رسول اللہ نے اس مجلس میں ذمہ داری لگائی، اور اس حدیث کی وساطت سے آج وہی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جن کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں، وہ کہیں بھوکے تو نہیں سوتے، وہ کہیں پریشان حال تو نہیں سوتے، وہ کہیں سارا سال روزے میں تو نہیں ہوتے۔ ان کے مسائل اور پریشانیوں کا ادراک رسول اللہ نے چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا، اور قیامت کی صبح تک ایمان والوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری لگا دی، تم نے جہاں انسانوں کے ایمان کی نگرانی کرنی ہے وہاں ان کی معاش کی نگرانی بھی کرنی ہے، کیونکہ دین اسلام کے دو بہت بڑے پہلو ہیں، ایک معاش کا، ایک معاد کا۔ آخرت بھی درست ہو، دنیا بھی درست ہو، جس کا معاشی نظام نہیں ہے اس کی آخرت کیسے درست ہوگی؟ جس کا
جو معاد کو درست کرنا چاہتا ہے، آخرت کو درست کرنا چاہتا ہے، اس کی معاش کا درست ہونا بس ضروری ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام فراہم کیا۔ آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رسول اللہ نے ایسا معاشی نظام دیا، ایک صحابی کہتے ہیں میں اپنا مال لے کر نکلا زکوٰۃ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے نکلا، کوئی آدمی مجھے ایسا نہیں ملا جس کو میں زکوٰۃ دوں، وہ کہتا ہے جس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتا ہوں میں صاحب نصاب ہوں، میں صاحب نصاب ہوں۔ بھائی ایسا صاحب نصاب ہوں، ہر گھر کے اندر، ہر مورخین کہتے ہیں ہر گھر کے اندر 82-83 تولے سونا موجود تھا۔ جماعت صحابہ نے، رسول اللہ نے صرف باتیں نہیں کی، آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ انسانیت کے لیے معاشی نظام، انسانیت کے لیے آسانی اور آسودگی کا نظام قائم کر کے دکھایا، اور 1100 سال تک یہ نظام قائم رہا۔ مدینہ کی حکومت سے لے کر اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی حکومت کر ساری دنیا پر یہ عدل و انصاف کا نظام، یہ معاشی خوشحالی کا نظام یہ قائم رہا۔ لوگوں کی معاش بھی درست تھی، لوگوں کی معاد بھی درست تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان دونوں چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر